کی زندگی میں تین دور آتے ہیں، تین دور۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے سب لوگ اسے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، پیدائش کے موقع پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے رب سے کتنا ہے، اس وقت میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا دور اس کی شادی کا آتا ہے، اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے اس وقت میں اس کے رب سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ اور تیسرا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے سب لوگ اسے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی شادی کے موقع پہ عام رسم و رواج سے ہٹ کر انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا، علماء کرام سادات کرام کو مدعو کیا، اور آپ لوگ یہاں پہ سامعین بن کے حاضر ہوئے اور اللہ و رسول کا ذکر سن رہے ہیں، تو یقیناً آپ میری بات یہاں پہ نوٹ کر کے دل کی تختی پہ لے جائیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ جلسے کا اہتمام کیا، اور ذاکر صاحب کے پورے اہل خانہ اور ذاکر صاحب کی جانب سے یعنی ایک مثال پیش کی گئی ہے پورے محلے کے لیے، پوری بستی کے لیے، کہ شادی جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، شادی جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شادی یوں ہی کی جاتی ہے، اور شادی اسی پوزیشن میں کرنی چاہیے۔ جب ہم تو کیا کرتے ہیں، صرف 10ویں 20ویں اور 40ویں پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں کے موقع پہ یاد نہیں کرتے ہیں، عقیقے کے موقع پہ یاد کرنے نہیں کرتے ہیں، شادی کے موقع پر بھی تو رسول اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کرا، اور جب تو اپنے گھر میں اللہ و رسول کا ذکر کرائے گا، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جب آنے والی دلہن تیرے گھر میں آئے گی، قسم رب کعبہ کی اتنی برکتیں لے کر آئے گی اللہ و رسول کے ذکر کی بدولت، جب اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ نافرمان نہیں بلکہ والدین کی فرما بردار کہلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، فرما بردار کہلائے گی۔ اللہ و رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم تو خوشیوں کے موقع پہ بھول جاتے ہیں میرے دوستو۔ ذرا ذہن قریب کریے، میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ فتنوں کے اس دور میں انہوں نے اللہ و رسول کا ذکر کیا، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اللہ و رسول کا ذکر کرتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن لوگوں کو کیا چاہیے، آج جب یعنی یہاں پر کوئی دوسرا کھیل ہوتا تو یہاں پر قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی کھیلنے والی، جب کوئی ناچنے والی طوائف آ جاتی ہے جو اپنی عزت بیچ کر یعنی پیسہ کماتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ آ جاتی ہے تو لوگ جو ہے بدنگاہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس کے جسم کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، کوئی اس کے حسن کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اپنی بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھ کو جو ہے گناہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار، جس نے اپنی آنکھ کو حرام چیز سے دیکھ کر بھر لیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر، اس آنکھ کی حفاظت کی جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے دو جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے اور جس کے دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جس نے اس کی ضمانت مجھے دے دی، ضمنت لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بے شک پردہ کرنا چاہیے، لیکن عورت سے پہلے اللہ نے قرآن میں مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے حبیب آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے نگاہ بہتی ہے، پھر کہیں وہ دل میں سماتی ہے، پھر اس سے غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دروازے پر پہرا بٹھایا اسلام نے، نہ نگاہ بہکے گی نہ کوئی دل میں سمائے گی۔ نگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کوئی گلی میں اجنبی لڑکی جائے اس کو نہ دیکھا جائے، کوئی گلی میں اجنبی عورت جائے اس کو نہ دیکھا جائے، اور للچائی نگاہ سے بھی کسی کے مکان دکان کو نہ دیکھا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور موبائل کے اندر بھی کسی اجنبی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو نہ دیکھا جائے، موبائل میں وہ آتی ہے اس سے آنکھیں زخمی ہوں گی۔ موبائل میں کسی اجنبی کی تصویر ڈاؤن لوڈ مت کر، اگر ڈاؤن لوڈ ہی کرنا ہے تصویر تو گنبد خضرا کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تصویر تو خانہ کعبہ کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تصویر تو غریب نواز کے گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، صابر کلیری کی تصویر گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے، اعلیٰ حضرت کی گنبد کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر لے۔ جب موبائل آن ہوگا سامنے گنبد خضرا کا پر نور نظارہ ہوگا، آنکھ ناؤ سے
محفوظ نورانیت سے منور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید اعظم میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے موبائل میں جب بھی ہو کسی اجنبی کی تصویر نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ آتے ہیں بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان طوائفوں کو دیکھتے ہیں، اور آج ہماری ماں اور بہنیں بھی جا رہی ہیں۔ اس نگاہ کی حفاظت کیجئے۔ اللہ اکبر، اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچائیے۔ آپ حیا کا ایک پیکر بن جائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا جو ہیں دو شیزاؤں سے بھی زیادہ آپ حیا فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ بول دیں، دو شیزاؤں سے بھی زیادہ آپ حیا فرمانے والے تھے۔ اہل منبر کی دعائیں چاہوں گا، آپ دو شیزاؤں سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کے درجوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، لگ کر بول دیں یار سبحان اللہ۔ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کے اندر حیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے حیا کا کتنا بڑا مقام ہے، یعنی جو بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے، امام شافعی کا فتویٰ ہے، اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت کیجئے، آپ کا ذہن جو ہے وہ قوی رہے گا۔ آپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا فرمانے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں، میرے آقا اس طریقے سے لیٹے رہتے ہیں۔ فاروق اعظم آتے ہیں، میرے آقا اس طریقے سے لیٹے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب چلے جاتے ہیں عثمان غنی جب اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان غنی اندر آنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی لنگی کو سیدھا کر لیا۔ اللہ اکبر، مل گئے، ملاقات ہوئی، جب چلے گئے حضرت عائشہ نے مسلمانوں کی ماں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر میرے والد داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ عثمان جب داخل ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی لنگی سیدھی کر لی۔ تو اللہ اکبر، اس میں کیا بات ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ پتہ چلا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے رسول پاک بھی حیا فرماتے ہیں۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا درجہ ہے۔ حیا بہت ضروری چیز ہے، اس لیے ہمیں شادی کے موقع پہ اللہ و رسول کا ذکر کرنا چاہیے، بے حیائی نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی تھوڑی اصلاح کر دیتا ہوں۔ ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے شادیوں کے موقع پہ؟ یعنی اپنے ہاتھوں کو غیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اوپر تک، یعنی آستین تک، جو اس پہ کوئی آستین بھی نہیں ہے، پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے، مہندیاں لگوا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر آپ اندازہ لگائیے ذرا ہماری ماں اور بہنیں کہاں پر جا رہی ہیں۔ پھر کہتی ہیں ہم کنیز فاطمہ ہے، نماز ایک ٹائم کی پڑھتی نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں حضرت کیا، کہتی ہیں حضرت کیا نماز پڑھیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ہی بچے پالے ہیں؟ کیا پہلے کی عورتوں نے بچے نہیں پالے ہیں کیا؟ بلکہ پہلے کی عورتوں نے تم سے زیادہ بچے پالے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا لمبا سجدہ فرماتی تھی، نفل سجدہ اتنا لمبا سجدہ فرماتی تھی کہ مسجد نبوی سے حضرت بلال کی فجر کی اذانوں کی آواز حضرت فاطمہ کے کانوں میں گونج آیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے حبیب کی بیٹی ایک سجدہ بھی دل کھول کے ادا نہ کر پائی، یا اللہ اتنی بڑی رات بنا دیتا کہ تیرے حبیب کی بیٹی ایک سجدہ تو دل کھول کے ادا کر لیتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میری ماں اور بہنوں کو ان حضرت فاطمہ الزہرا کے یعنی اس طرز عمل سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی پہ اگر عمل کریں گی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم جب کریں گے اور ہماری ماں اور بہنیں بھی جب اتباع اور اطاعت کریں گی تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ کچھ مل جائے گا جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، آج ہم نے اطاعت کو یعنی کہاں ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ صحابہ کرام کے ذرا اتباع رسول دیکھیے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیا ہے زور سے بولیں ذرا، عبداللہ ابن مسعود۔ آج ہم تو گناہ کرنے کے بعد بھی فخر محسوس کرتے ہیں
ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی اتباع رسول تھی، وہ گناہ تو کرتے ہی نہیں تھے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ لگائیے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، عبداللہ ابن مسعود۔ میرے آقا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اندر آئے مسجد نبوی کے اندر، جب باہر نکلے تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ سارے صحابہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، سارے صحابہ جہاں پر کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس صحابی کا ذرا انداز محبت دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، یہ مسجد نبوی کی جانب آ رہے تھے، جب انہوں نے پیارے آقا کی آواز کو سنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جہاں پر وہیں بیٹھ جائے۔ ابھی مسجد نبوی میں قدم نہیں رکھا تھا، ابھی راستے میں تھے، پیارے آقا کی آواز کو سنا، راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا میرے آقا باہر نکلے، ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہاں پر کیسے بیٹھے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں، جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ یا رسول اللہ میں راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم نے میرے حکم پر ایسا عمل کیا ہے۔ پھر سارے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جس کو کوئی جنتی دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی کیسی اتباع رسول تھی، کیسی وہ اطاعت کرتے تھے، اور یہی اطاعت ایسی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ و رسول کا، اللہ کا خوف ایسا تھا ان کے دل کے اندر، ایسی اطاعت رسول تھی کہ دنیا کی ہر چیز ان سے ڈر جایا کرتی تھی۔ اور آج ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو آج دنیا نے ہمیں ڈرا کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، حضرت سیدنا نفیسہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، اس کی بھی وجہ ہے، اب یہ جب قافلہ آگے گزر گیا، یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی گرا پڑا سامان ہوتا تھا یہ اٹھا کے لے آتے تھے، کیا دیکھتے ہیں قافلہ کافی آگے چلا گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب اطاعت رسول کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یعنی کوئی دنیا کی چیز ہمیں ڈرا نہیں سکتی ہے، بلکہ دنیا ہم سے ڈر جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں قافلہ تو کافی آگے چلا گیا اور سامنے دیکھتے ہیں ایک شیر آ گیا، جنگلی شیر، اور حضرت سفینہ کی بارگاہ میں آ گیا، اور آنے کے بعد ابھی حملہ کرنے ہی والا تھا، اٹیک کرنے ہی والا تھا۔ حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، سبحان اللہ، اے جنگلی درندوں کے سردار مجھ پہ حملہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا میں سچا غلام ہوں۔ جب اس نے اتنا سنا تو شیر پونچھ ہلانے لگا، اور آج اگر ہم جیسا کوئی ہوتا جو چوہے کے بچے سے بھی ڈر جاتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، شیر پونچھ ہلانے لگا، وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، حملہ نہیں کیا۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات بتا دوں، اگر وہ کہہ دیتے انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر حملہ کر دیتا، تو شیر جو ہے حملہ کر دیتا۔ شیر کہتا کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، شیر حملہ کر دیتا۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ جب شیر نے اتنا جملہ سنا وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، پونچھ کو ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے پونچھ کو ہلانا شروع کیا حضرت سفینہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شیر نے حضرت سفینہ کو رہنمائی کرتے ہوئے قافلے سے ملا دیا، اور جب قافلے سے ملایا حضرت سفینہ جب قافلے میں مل گئے تو شیر جو ہے اپنے ہاتھ سے سلام پیش کر رہا تھا، سبحان اللہ، یعنی انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ بائے بائے کر رہا تھا، سلام پیش کر رہا تھا۔ حضرت سفینہ قافلے میں مل جاتے ہیں، سلام نے پیش کیوں کیا؟ سلام پیش کیوں کیا شیر نے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع موجود تھی، سبحان اللہ۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، اور جس کے دل میں دنیا کا خوف ہو اس کو پوری دنیا کی طاقت ڈرا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اکبر، آج ان کے سچے غلام اگر ہم بن جائیں، آج پوری دنیا کے اندر 56-57 کنٹری مسلمانوں کی ہے، 1 ارب 40-50 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، لیکن ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے حبیب کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ جنگ بدر کے اندر 313 کو اللہ رب العزت نے ایسی کامیابی عطا فرمائی تھی کہ زمانہ ان کے پر رشک کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ جب مل گئے تو ایک صحابی کا، ایک غلام کا یہ عالم ہے، تو شاعر نے یہاں پر نقشہ کھینچا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بہت خوش